السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آج ہم پڑھیں گے قرآن پاک میں آنے والے سجدے کے بارے میں، جس میں اکثریت میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ اس چیز کا خیال نہیں کرتے اور قرآن پاک کی مکمل تلاوت کر جاتے ہیں، لیکن اس چیز کا خیال نہیں کرتے کہ قرآن پاک میں جو اللہ تبارک و تعالی نے سجدے کا حکم دیا ہے وہ کیسے حکم ہے، یعنی سب سے پہلے اس کو سجدہ تلاوت کا نام دیں گے کہ سجدہ تلاوت کا کیا طریقہ ہے اور اس کو کیسے ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں حدیث میں ہے، عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا کہ سورۃ الحج میں 2 سجدے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جو یہ دونوں سجدے نہ کرنا چاہے وہ ان دونوں آیات کی تلاوت ہی نہ کرے۔ تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آیت سجدہ کی کتنی تاکید کی گئی ہے، اور یہ آیت سجدہ جو ہے یہ قرآن پاک پڑھنے والے پر بھی واجب ہے اور سننے والے پر بھی، یعنی آپ آڈیو میں سن رہے ہیں تب بھی آپ پر واجب ہے اس چیز کا احتیاط خاص کریں، اس چیز کے لیے کہ سجدہ لازمی کریں۔ اور اس حدیث کو جیسے ہم نے پڑھا ہے، اور اس لیے احتیاط کرنی چاہیے کہ نماز میں سجدہ والی آیات نہ پڑھیں، لیکن اس کے لیے ایک مزید جو احکام ہیں حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ وہ بھی جلد آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ پورا قرآن پاک پڑھیں نماز میں، لیکن سجدے کی تلاوت کی احتیاط کریں، اور اگر پڑھنا چاہیں تو اس کے بارے میں انشاءاللہ مزید پڑھیں گے۔ یعنی اس سجدے کی اہمیت ہی بہت ہے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ جیسا کہ مسلم شریف میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابن آدم قرآن پاک پڑھتے ہوئے سجدہ تلاوت ادا کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے اس کو حکم ہوا سجدے کا اور اس نے ادا کیا اور یہ جنت کا حقدار بنا، اور مجھے حکم ہوا تھا سجدے کا تو میں نے سجدہ نہ کیا تو جہنم کا حقدار بن گیا۔ تو اس لیے ہمیں سجدہ تلاوت ضرور ادا کرنا چاہیے تاکہ شیطان مردود جو ہے وہ رسوا ہو۔ سب سے پہلے میں آپ کو پکچر میں ڈسپلے کر دیتی ہوں کہ قرآن پاک میں کس طرح سجدے کی ادائیگی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ویسے تو میکسیمم قرآن پاک میں اس طرح گرین لائن یا کچھ ایسا بولڈ شو ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں سائڈ پہ ایک سرکل لگا ہوا ہے، یہاں پہ سجدہ لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ اس پہ غور کریں گے اپنے قرآن پاک میں دیکھ لیجئے، یہ سجدہ نمبر 14 ہے، یعنی قرآن پاک میں مکمل 14 سجدے ہیں، یہ سب سے آخری سجدہ ہے۔ تو جہاں پہ اس طرح کا سجدہ لکھا ہوا ہو، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ اس آیت کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے سجدہ لازمی کرنا ہے۔ اب ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ سجدہ تلاوت کا طریقہ کیا ہے، اس میں کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ طہارت کا خیال رکھا جائے، یعنی جنابت کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت بھی ویسے نہیں کرنی چاہیے، جب غسل کر لیں تو تلاوت کریں، ویسے آپ ہر حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ تو افضل یہ ہے کہ وضو کرے، اور اگر وضو نہ بھی ہو، یعنی کوئی آڈیو سن رہا ہے یا کوئی ایسا بھی، تو افضل کیا ہے کہ وضو کرے، اور اگر وضو نہ بھی ہو تو بھی سجدہ تلاوت قبلہ رخ ہو کر ادا کر سکتا ہے۔ ممکن ہو تو یہی مسنون طریقہ ہے کہ قبلہ رخ کا ہمیں سجدے کا حکم دیا گیا ہے، تو مسنون طریقہ یہی ہے کہ آپ اس طرح کریں۔ اگر آپ گھر میں ہیں یا مسجد میں ہیں تو یہ یقیناً قبلہ رخ ہو کر سجدہ ادا کریں گے، اور اگر سفر میں ہیں، کسی سواری پر ہیں، تو پھر جدھر رخ کر کے ادا کریں گے، اس میں کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اچھا، نماز کے علاوہ اگر سجدہ کریں گے تو تکبیر کہیں گے، یعنی سب سے پہلے افضل طریقہ کیا ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہیں،
یہ افضل طریقہ ہے، اور اگر کوئی بیٹھ کر بھی سجدہ کرنا چاہے تو ادا کر سکتا ہے، اور یعنی جب آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہوں گے تو اس طرح کی کیفیت ہو سکتی ہے کہ آپ کھڑے ہو کے بھی اللہ اکبر کر کے سجدے میں جا سکتے ہیں، اور بیٹھ کر بھی۔ افضل طریقہ کیا ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کریں اور کچھ بھی نہیں پڑھیں، سیدھا سجدے میں جائیں، سجدے کی تسبیح پڑھیں 3 بار، 5 بار، 7 بار، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ سجدہ تلاوت ایک ہی ہوتا ہے، یعنی کہ ایک آیت ہم نے پڑھی تھی تو یقیناً اس پہ ایک سجدہ ہوگا، دوبارہ سجدہ نہیں دیں گے، نہ اس میں سلام کرنا ہے، صرف سیدھے بیٹھ کے سجدے سے اٹھ کر اپنی تلاوت شروع کر دیں قرآن پاک پر۔ سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر کے بارے میں ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی صحابی میں سے کسی ایک نے بھی نقل نہیں کیا کہ ان میں سلام بھی ہوگا، کہ ان میں سجدہ تلاوت میں یا سجدہ شکر میں سلام کا حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی صحابہ سلام پھیرا کرتے تھے۔ تو یقیناً امید ہے آپ اس چیز کا خاص خیال رکھیں گے، اور نیکسٹ ٹائم میں جب بھی آپ قرآن پاک کی تلاوت کرنے بیٹھیں گے تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں گے، جیسے کہ ہم نے مسلم شریف کی حدیث پڑھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابن آدم قرآن پاک پڑھتے ہوئے سجدہ تلاوت ادا کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے اس کو حکم ہوا سجدے کا اور اس نے ادا کر دیا۔ اور اس چیز کو یقیناً آپ یاد رکھیں گے کہ یہ سجدہ ہم سب پہ واجب ہے، سننے والے پر بھی اور پڑھنے والے پر بھی۔ تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ اس چیز کا خاص خیال رکھیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔